بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فرمایا اور جب کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، رب ارینی، اللہ مجھے دکھا دیجئے، کیفا کیسے، تحیی الموتا، اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے سوال کیا، اور اس پہ اشکال جو پیش آیا ہے بہت سے مفسرین کو جنہوں نے اتنی لمبی بحثیں اس پہ کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہی ہے تو پھر یہ کیوں کہا کہ مجھے دکھا دیں؟ کیا یہ شک تھا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شک کا معاملہ ہوتا تو ہم لوگوں کا زیادہ حق بنتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم شک کرتے. مطلب انہیں تو خدا کا اتنا قرب نصیب تھا، انہیں شک نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے کہا کہ اللہ یہ چیز ہونی تو ہے، کسی طرح اگر میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو کیا ہو. اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ایسی چیزیں آتی رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ زمین و آسمان کے نشانات انہیں دکھاتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا، آپ دیکھیے سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام میں 7ویں پارے میں جی آیت نمبر دیکھیے آپ 74، 7واں پارہ سورہ انعام اور آیت 74. ملی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، آزر کو، اتتخذوا اصناما آلہہ، آپ بتوں کو اپنا خدا بناتے ہیں، انی اراک و قومک، میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں جا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہت دکھائی. یہ ہے وہ چیز، اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پیش آئی. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کا یقین اس میں مزید اضافہ ہو، مزید بڑھ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ معراج میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ نے انہیں بہت چیزیں دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اور ان کے دل نے دیکھنے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں دیکھا، جو چیزیں دکھائی تھی خدا نے بالکل صحیح چیزیں انہوں نے دیکھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے یہ دکھا دیں کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ یقین کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جائے. پتہ پہلے سے بھی ہے مگر اس کی مشاہدہ ہو جائے. قالا، اچھا اگر اتنی بات رہتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے دکھا دیں مردوں کو کیسے زندہ ہوتے ہیں، وہ ہوں گے، وہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر تو سوال پیدا ہو سکتا تھا
کہ پتہ نہیں انہیں شک ہو گیا تھا کیا؟ اللہ نے خود ہی تصریح کر دی. اللہ نے فرمایا قالا فرمایا ہم نے اولم تؤمن کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ شک ہے کوئی؟ یہی سوال پیدا ہو سکتا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال کیا دیا اولم تؤمن کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قالا بھلا ان کا اللہ کیوں نہیں. سوال کیفیت کے بارے میں تھا. اور ایسے سوالات جو ہیں یہ اصول کی بات یاد رکھو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا کرتے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان کمزور ہے اس لیے پیدا ہوتے ہیں یا ایمان نہیں ہے اس لیے پیدا ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو کبھی کبھی ایمانیات کی جو بنیاد ہے اس پہ شکوک آنے لگتے ہیں کہ اللہ ہے بھی نہیں ہے, قبر کا عذاب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں اسلام سچ بھی ہے یا نہیں ہے. یہ سارے شکوک اور شبہات جو دماغ میں کبھی کبھی آتے ہیں نا, اس کی بنیاد یہ نہیں ہو سکتی ہمیشہ کہ کسی انسان کا ایمان نہیں, بلکہ شیطان اپنے کام کرتا ہے. وہ ایسی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے, لوگوں کو گویا سکھاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی صاحب حاضر ہوئے اور نے کہا اللہ کے رسول اتنے غلط خیالات مجھے آتے ہیں, جی چاہتا ہے میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں مگر یہ چیزیں میں نہ سوچوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ, شکر ہے اللہ کا, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ان خیالات کو تیرے دماغ تک محدود کر دیا ہے. تم اس پہ عمل تو نہیں کر رہے, اظہار تو نہیں کر رہے, ہو جاتا. اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اسلام کے متعلق شکوک شبہات یہ چیزیں عقیدے کے بارے میں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کو طلب ہوتی ہے کہ وہ اس کو حل کر دے, اس کا کوئی جواب مل جائے, تو اہل علم سے رجوع کر لینا چاہیے. لیکن یہ سوچنا کہ میرا ایمان کمزور ہے اس وجہ سے نہیں, ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. بعض اوقات ہوتا ہے یقیناً, لیکن بے اعتقادی اور ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتے کئی مرتبہ, بلکہ وہ اللہ نے جو انسان کی فطرت رکھی ہے جستجو کی, سمجھنے کی, ان چیزوں کی, وہ ہوتا. آپ تفسیر کو پڑھیں, حدیث کو پڑھیں, تو یہ جو پرانے حضرات تھے نا جن لوگوں کے پاس حقیقتاً علم تھا, وہ ایسے ایسے اشکالات خود لکھتے ہیں کہ کوئی اور پڑھ لے تو کہے پتہ نہیں یہ گمراہ تھے کون تھے. وہ کہتے ہیں یہ آیت ہے, اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوں ہو گیا, پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ شبہ ہے, اس کا جواب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا, اس سے تو پتہ چلتا ہے ایسے ہو گیا. ایک حدیث پہ محدثین بحث کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی اور وہ تو کبیرہ گناہ تھا, اور انبیاء علیہ السلام وہ گناہ کیا نہیں کرتے, اب یہ کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں غیبت یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ایسا ہے, یہ وہ چیز نہیں. تو بہت سی چیزیں, اور مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ یہ پیاس بڑھتی جا رہی ہے اور سیرابی کا سامان نہیں. آدمی نہیں ملتے جن سے جا کے پوچھے کہ صاحب یہ اشکال پیش آ رہا ہے دین کے بارے میں, آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے. یہ اعتراض, یہ چیز پیدا ہوتی ہے, اس کا حل کیا ہے. اور جتنا جتنا میڈیا یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی لوگوں کو اشکالات پیش آتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پوچھنا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بھی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا. مستقل کتاب اس کے جواب میں بزرگوں نے لکھی ہے, بعض حضرات نے ایک کتاب پوری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پروردگار عرش کے سائے میں تھا. اب یہ بحث شروع ہو گئی کہ عرش کا سایہ کیسے ہو گیا, سایہ تو بنتا ہے سورج سے, تو سورج کہاں تھا, پھر عرش کہاں تھا, پھر اتنی لمبی بحث. ایک جگہ آیا ہے کہ اگر رسی پھینکی جائے تو وہ بھی اللہ کے عرش پہ جا کر گر جائے. اب یہ اتنی مشکل احادیث اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مرض ہے. مرض کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں, نہیں گھبرانا چاہیے اور نہ ہی پوچھنے میں شرم آنی چاہیے.
آتے ہیں ذہن میں سوالات، تو آدمی کیا ذہن کے اس پروسیس کو روک دے؟ ہاں، اللہ کی صفات، ذات اور بہت سی چیزیں ایسی جو ہماری عقل سے بالا ہیں، جب پتہ چل جائے کہ میری عقل کی دسترس ان چیزوں تک نہیں ہے، پھر چپ ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان تمہارے دماغ میں ڈالتا رہے گا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، پھر تم اسے جواب دو گے، ہوتے ہوتے وہ پہنچ جائے گا کہ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ یہ کہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو آپ نے فرمایا فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، پھر اللہ کی پناہ مانگنا۔ جواب تو اس کا بڑا آسانی سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم اس کو کہو کہ پھر اللہ کو جس نے پیدا کیا اسے کس نے پیدا کیا، تو پھر یہ پیدائش در پیدائش کا سلسلہ چلاتے رہو، ساری زندگی بیٹھے رہو، پھر سوچتے رہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کا نہیں فرمایا، جب اس حد تک نوبت آ جائے نا، اب اللہ سے پناہ مانگو، یہ بھی تو حل ہے، حل ہی چاہیے نا مسائل۔ تو اس لیے یہ چیزیں پیش آتی ہیں، اور یہ جو اگلی نسلیں سوچ رہی ہیں نا، یہ جو ان کا پروسیس ہوگا، یہ جو بچے چھوٹے جب بڑے ہوں گے اور یہ اس میڈیا میں دیکھیں گے اور اعتراضات اور اسلام کے متعلق باتیں، ان کی سیرابی کا سامان کیا ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو وہ تو پھر شاید اسلام پہ جم جائیں، ان سے اگلی نسلیں بالکل ہی نکل جائیں گی۔ اس لیے لوگ چاہیے جو لوگوں کی سیرابی کا سامان دے سکے، جو سوالات کے یا تو جوابات دیں، اور یا ایسے لوگوں جو اگر نہیں آتا تو اعتراف کریں کہ بھائی دیکھ کے بتا دیں گے، پوچھ کے بتائیں گے آپ کو اس کا جواب۔ مسئلہ یہ بھی بڑا ٹیڑھا ہے کہ جو مذہبی رہنما بن جاتے ہیں نا، اگر کوئی بات نہ آتی ہو تو یہ نہیں کہتے نہیں آتی، وہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاف کہہ دو کہ بھائی یہ بات نہیں آتی، پوچھیں گے، پڑھیں گے، پھر آپ کو بتا دیں گے۔ آسانی سے جان چھٹ جاتی ہے۔ جب دین کی ترجمانی غلط کرتے ہیں تو ایک غلط بات پھر اس پہ 10 باتیں اور کرنا پڑتی۔ تو یہ جو اگلی نسلیں ہیں، ان کے لیے افراد کہاں سے آئیں گے؟ اور وہ افراد بنتے ہیں اداروں سے، اور ادارے وہ تو بنانے نہیں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا اولم تؤمن، تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا اللہ کیوں نہیں، پروردگار ایمان تو ہے اس چیز پہ، ولیکن، اور لیکن، لیطمئن قلبی، اللہ اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے مزید ترقی چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا ساری چیزوں کا، اللہ نے معراج میں بلایا، سب چیزیں دکھا دی انہیں، اور فرمایا یہ چیزیں آپ اپنے آنکھوں سے زیارت کر لیجیے۔ عقل سے ماورا چیزیں ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف عقل ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ماورائے عقل ہوتی ہیں، اور خلاف عقل اور ماورائے عقل میں فرق ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ماورائے عقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتی، وجود پایا جاتا ہے لیکن عقل کی گرفت میں نہیں آتی۔ بچہ ہے، اسے آپ سمجھانا شروع کریں نا آئنسٹائن کی تھیوری، بچہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، تو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی عقل کی رسائی اتنی نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ اس طرح سے ہے ہی جھوٹ تو لوگ ہنسیں گے، کہیں گے جھوٹ نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، بڑے ہو جاؤ گے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہی چیز ہے نا۔ اسی طرح بہت سے حقائق جو ہماری عقل میں نہیں نہ آتے، انبیاء علیہ السلام کی عقل میں آتے تھے، وہ بڑے تھے، وہ جو کچھ کہتے تھے حق کہتے تھے، سچ کہتے تھے۔ ہاں البتہ اتنا حق محفوظ ہے ہر ایک کے پاس کہ وہ یہ تحقیق کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی تھا یا نہیں فرمایا تھا، صحیح معنی میں ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا تھا، پھر عقل میں نہیں بھی آتا تو کوئی نہیں، ان کی سمجھ میں تو بات آئی تھی، ان پہ یہ اعتماد ہے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں پروردگار، ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ قالا، ہم نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، تو تم ایسے کرو کہ لے لو 4 من الطیر، پرندوں میں سے 4 پرندے تم لے لو، اڑنے والے، طیر کا مطلب تو یہ ہوا، فسرہن الیک، اور اپنے ساتھ انہیں مانوس کر لیجئے،
ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا کہ انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں، وہ ہل جائیں آپ کے ساتھ، اور آپ ان کو اور وہ آپ کو دیکھ لیں، اور طبیعت دونوں کی ایک دوسرے سے لگ جائے، یعنی آپ جب انہیں بلائیں تو وہ آپ کے پاس آ جائیں، مانوس ہو جائیں وہ 4 پرندے۔ کون کون سے لیے اس پہ بہت کچھ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس تحقیق کی۔ کوئی بھی 4 پرندے، چڑیا، مور اور کوا اور فاختہ اور جو بھی چیزیں تھیں، 4 پرندے تھے، بس انہوں نے کوئی لے لیے۔ اللہ نے کہا انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے کہ سور، وہ کہتے ہیں کہ سور کا مطلب ہے قطع کرنا، کاٹنا، یعنی ان 4 پرندوں کو آپ لے لیجئے، فسرہن الیک، اور اپنی طرف سے انہیں کاٹ دیجئے، ذبح کر دیجئے، قیمہ ان کا بنا دیں۔ ہونا تو آخر پہ یہی ہے، لیکن ترجمے میں پہلی صورت یہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ مانوس کرنے کے بعد کیا کریں؟ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیں۔ تو بات پھر وہی ہوئی کہ مانوس کرنے کے بعد ذبح کریں، قیمہ بنائیں، پھر اسے رکھ دیں۔ اور اگر ڈائریکٹ لے لیں آپ تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ 4 پرندے لے لیں اور 4 پرندوں کو فسرہن الیک، اپنے ساتھ آپ انہیں ذبح کر دیں، ثم اجعل، پھر کریے، علی کل جبل منہن، ان میں سے ہر ایک کو، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، ہر ایک پہاڑ سے یا کل کا لفظ آیا ہے نا، تو ہونا تو پھر یہ چاہیے ترجمہ کہ تمام پہاڑوں پر، اور اس سے بھی بڑے تو دنیا کے تمام پہاڑوں پر، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی میں، اس وادی میں جو پہاڑ ہیں نا، ان تمام پہاڑوں پر آپ کیا کیجئے، منہن جزءا، ان میں سے ایک ایک ٹکڑا وہاں رکھائیے، ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ملا کر آپ 4 پہاڑوں پر رکھائیے، ثم ادعوہن، پھر آپ انہیں آواز دیجئے، یاتینا کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیا، بھاگتے ہوئے، وہ اڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ چیزیں انہوں نے کی، اور کوئی جز یہاں سے اڑا، کوئی جز یہاں سے اڑا، وہ پرندہ بن گیا، اور پرندہ بننے کے بعد وہ اڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اللہ نے کہا وَعْلَمْ، اور یاد رکھو، ان اللہ، کہ اللہ تعالی عزیز، بڑے غالب ہیں، حکیم، بڑی حکمت والی ذات، وہ غالب ہے اس بات پر کہ مردوں کو ایسے زندہ کر دے، حکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ فی الحال آزادی دے دے، اور آزادی کے بعد پھر کوئی موقع آئے گا جب ہم انہیں قبروں سے اٹھا کر ایسے ہی کھڑا کر لیں گے اور پھر ان کا حساب لیں گے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے 2 اصول جو بیان کیے تھے، اس کی 3 اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان فرما دیں، ارشاد فرما دیں، جو حقیقت میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی ہیں۔ اب یہاں سے پھر شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہریے پھر انشاءاللہ بات کریں۔ ان میں ایک چیز اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے کچھ چیزوں کا اور بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ بات تھی کہ جو شکوک اور شبہات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یا شیطان جو کچھ کرتا ہے، یا یہ کہ اللہ کے بعض اچھے بندوں کو بھی کبھی کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مزید مشاہدہ ہو جائے ان چیزوں کا تو ہمارے ایمان میں ان چیزوں میں قوت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 اس قسم کی چیزیں بیان کر دیں۔